السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ ناظرین، صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی رب العالمین کے پاس چلا جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کے بعد چلو یہ بھی بات کرتے چلے، صحابی کے بعد مقام ہے تابعی کا۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہو، اور یہ تابعی ایمان کی حالت میں ہی رب العالمین کے پاس چلا جائے۔ تابعی کے بعد مقام آتا ہے تبع تابعی کا۔ تبع تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھا ہو اور یہ تبع تابعی ایمان کی حالت میں ہی رب العالمین کے پاس چلا جائے۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ اس جگہ پر کی فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے استاد، ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں، اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کوئی تبرہ کرے، کوئی ایسی بات کرے، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کر رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دیا۔ بلکہ ایک جملہ میں اور کہتا چلوں، تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام یہ آپ کی جماعت نہیں بلکہ میری ہے۔ تو خیر ناظرین، ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے شیعہ ذاکر ہیں علامہ جواد نقوی صاحب۔ انہوں نے صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ شیعہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ صحابہ سے عموماً ہمارے شیعہ زیادہ آشنا نہیں ہے، چونکہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی۔ بھلے کہیں کوئی اعتراض کرنا ہو، کہیں کوئی تعریض کرنی ہو اہل بیت کے حوالے سے تو وہاں کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ رسول اللہ کے کثیر صحابہ ہیں اور قرآن کریم نے ان کے فضائل ذکر کیے ہیں، ان کا مقام ذکر کیا ہے، ان کے لیے بہت اعلیٰ درجات ذکر کیے ہیں۔ وہ جو شہید ہو گئے بدر میں، وہ جو شہید ہو گئے احد میں، دیگر جنگوں میں حضور کے ساتھ تھے، انصار بالخصوص جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اتنی فداکاری کی، اتنی جان نثاری کی، اور حضور نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عظیم فضائل ذکر کیے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے صحابہ کا۔ اور ایک جیسے نہیں تھے صحابہ، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ تاثر تو دیا جاتا ہے صحابہ سب ایک جیسے تھے، نہیں تھے ایک جیسے۔ قرآن نے بھی انہیں ایک جیسا ذکر نہیں کیا، حضور کی نظروں میں بھی ایک جیسے نہیں تھے، تاریخ میں بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ مختلف قسم کی شخصیتیں اور مختلف ان کے درجات اور مختلف ان کے مراتب اور مقامات ہیں۔ ان میں سے عزیزان یہ ایک پہلو ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، رسول اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے۔ اس میں سے سب سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان صحابہ کا جو کردار تھا حضور کے ساتھ، یہ آئے حضور کے ساتھ شامل ہوئے، شامل ہو کر ان کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ یہ پہلے اسلام سے خارج تھے، باہر تھے، کوئی مشرک تھا، بت پرست تھا، کافر تھا، کیا تھا، مختلف اپنے اپنے سلسلوں سے تھے، وہ چھوڑ کر آئے، اپنے قبائل چھوڑ کر آئے، ہجرت کی، سختیاں دیکھیں۔ یہ رول ان کا بہت اہم ہے، یہ سمجھنا کہ کس صحابی نے کیا کردار ادا کیا، اور ایسا بعضوں نے شاہکار کردار ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تحسین وصول کی، شاباش وصول کی، اللہ کی طرف سے انہوں نے شاباش وصول کی۔ وہ کردار بہت اہم ہے، وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ہم چند صحابہ کو صرف نام پتہ ہوتے ہیں، شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلمان، ابو ذر اور مقداد، اور کون ہے 4-5، یہ صحابی ہیں رسول اللہ کے، باقی ایسی مخلوق ہے ساری۔ نہ عزیز من، بہت اعلیٰ و ارجمند شخصیات ہیں صحابہ، بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں صحابہ کے اندر۔ البتہ
کچھ ایسے بھی تھے کہ رسول اللہ سے ڈانٹ بھی کھائی، کچھ نے اللہ سے ڈانٹ کھائی، کچھ کو یہ قرآن کریم میں ہے کہ ان میں سے منافق بھی تھے، رسول اللہ کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش کی، رسول اللہ کے خلاف سازشیں بھی کی انہوں نے، یہ بھی تھے۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے، اشارہ ہے کہ ان میں سے منافقین بھی ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو کبھی کبھار مشکلات بھی کھڑی کرتے تھے۔ یہ مختلف کردار رہے ہیں، لیکن وہ جو اعلیٰ جنہوں نے بیعت کی رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے ہجرت کی رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے جنگیں لڑی رسول اللہ کی ہمراہی میں، جنہوں نے شہادتیں اور جنہوں نے جان و مال اپنا سارا نثار کیا، ان کی بہت عظمت ہے ان صحابہ کی۔ اس لیے ان کا کردار جاننا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت جو فرقہ وارانہ ذہنیتیں ہیں ان میں ایک یہ نقصان ہوا ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے دور کر دیے گئے ہیں اور شیعہ صحابہ سے دور کر دیے گئے ہیں، اور دونوں غلط کام ہیں۔ صحابہ و اہل بیت کا مقام برابر نہیں ہے، صحابہ خود بھی معترف ہیں، قرآن نے بھی اہل بیت کی برتری ذکر فرمائی ہے، رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے، اور صحابہ کی تعریف سے یا صحابہ کی زندگی پڑھنے سے اہل بیت کا مقام کم نہیں ہوتا۔ اہل بیت کو بڑا کرنے کے لیے صحابہ کو گرانا یہ ضروری نہیں ہے، صحابہ اپنے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتے ہوئے بھی اہل بیت ان سے اوپر ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ امیر المومنین کا مقام اس وقت بنتا ہے جب صحابہ سارے بیٹھ جائیں، پھر لگتا ہے بڑی قد ہے امیر المومنین کرنا۔ عزیز من، سارے صحابہ اوپر نیچے ڈبل ہو کے بھی کھڑے ہو جائیں پھر بھی علی کا قد سب سے بلند تر ہے۔ وہ ایک علیحدہ مقام ہے، یہ نہیں ہے تفضیل کہ دوسروں کو گرائیں، دوسروں کو نیچے کریں گے تو امیر المومنین کا مقام ثابت ہوتا ہے۔ آپ امیر المومنین کا مقام علی کے کلام میں دیکھیں، نہج البلاغہ میں صحابہ کی باتیں بھی تاریخ نے لکھی ہیں، امیر المومنین کے خطبے بھی لکھے ہیں۔ آپ دو جملے امیر المومنین جیسے دو جملے کسی صحابی کے بتا دیں، آپ خطبے دور کی بات ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ قرآن کے مقابلے میں دو سورتیں لے آؤ، دو آیتیں لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اللہ کے کلام جیسے عرب ہو، فصیح ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، عربی پر قدرت ہے تمہیں تو قرآن جیسے دو جملے لکھ کر لے آؤ، نہیں لا سکے وہ اسی طرح امیر المومنین کے خطبے جیسا خطبہ لے آئیں، دو جملے لے آئیں، نہیں ہے۔ امیر المومنین کا مقام اپنی جگہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن امیر المومنین کے لیے یہ نہ ہو کہ صحابہ کو ہم حتماً نظر انداز کریں تاکہ اہل بیت کا مقام نمایاں ہو۔ نہ عزیز من، رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا، رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے صحابہ کو گرا کے اہل بیت کو اوپر نہیں کیا، صحابہ کے سامنے صحابہ کی تحسین کر کے، صحابہ کی قدر شناسی کر کے ان صحابہ کے اندر اہل بیت کا مقام پیش کیا، صحابہ کو بٹھا کے، صحابہ کو بلا کے ان کے سامنے اہل بیت کی عظمت بیان کی۔ ہم بھی ایسا ہی کریں، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ ارجمند ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کون ہیں جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون؟ یہ صحابہ کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ فلاح پاگے مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور اگلی بات بھی میں کرتا چلوں، قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اگلی بھی بات میں کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں قرآن کی ایک اور دلیل سنتے جائیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں دنیا کے لوگوں، اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئیں۔ اگلی بھی بات ہم کرتے چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کون ہیں؟ تعلیم محبوب علیہ السلام سے انہوں نے حاصل کی ہے، امتحان رب العالمین نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے ان کے دلوں کے اندر جان کر دیکھا ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے۔ اور نمبر کتنے دیے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر صحابہ کا ذکر لا کر اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ 100 نمبر آیت کے اندر جیسے
صحابہ کا ذکر کیا، ایسے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو 100/100 نمبر بھی دیے ہیں۔ یہ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اللہ پاک نے آسمان سے جان کر کہہ دیا آج کے بعد یہ جو بھی کر لیں ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن لیں، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا الفاظ نہ کہو، میرے صحابہ کو معاذ اللہ برا نہ کہو۔ ناظرین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر آپ سورہ فتح کی آخری آیت پڑھیں گے، بلکہ سورہ فتح کی تمام آیات بھی 29 ہیں اور آخری آیات ہیں ان کے اندر تمام حروف توجیہ جو 29 حروف توجیہ ہوتے ہیں ان کے اندر سارے حروف توجیہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو وہ ہیں آپس کے اندر نرم دل ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جن کے تذکرے تورات کے اندر بھی ہیں، انجیل کے اندر بھی ہیں، قرآن کے اندر تو ہیں ہی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔